السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 9 اکتوبر کی کال لے کر میں پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کے سیشن کو. اپنی پہلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں, ریپ اپ سلائیڈ. اس میں ایک چارٹ آپ کو خاص طور پہ بنا کے دکھایا جاتا ہے, اور آج جن ممبرز سے میری بات ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے بہت اچھی فیڈ بیک ملی ہے کہ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ ان فیکٹ, اور وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, لیولز کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے حساب سے ٹریڈ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ پہ مڈ ڈے کال دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی سمجھ میں رہ جائے انڈیکس کے حوالے سے تو وہ اس کو پورا کیا جا سکے. اسی لیے میں دوپہر کو 12 سے 1 کے بیچ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مڈ ڈے کال ضرور دوں, اور آج بھی دی گئی تھی. آج کے سیشن کو اگر ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ آج کا سیشن جو ہے اس میں قطعی طور پہ کوئی سرپرائز نہیں تھا. کمفرٹیبل اسٹارٹ تھا مارکیٹ کا. بہت آرام سے جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 40,216 کا, اس کو اس نے ٹیسٹ کیا, اور اس کے بعد جب بھی کوئی ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے, ٹارگٹ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس میں کچھ ریزسٹنس کمپیریٹیولی زیادہ ہو. اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پریسائز لیول ٹیبل میں اور بھی بہت سی ریزسٹنسز ہوتی ہیں, مگر ہر ریزسٹنس کو ٹارگٹ نہیں کہا جاتا. جب جس ریزسٹنس کو ٹارگٹ کہا جا رہا ہے تو وہاں پر یہ امید رکھی جانی چاہیے کہ یہاں کچھ ایگزاسشن ہو سکتی ہے, اور آپ کے سامنے واضح ہے کہ 40,216 کے لیول کو ٹیسٹ کر کے مارکیٹ ایگزاسٹ ہوئی. اور اس کے بعد پھر اس نے آپ کو ایک بڑا واضح موقع دیا کہ آپ اپنی پوزیشنز کو بائی بیک کریں. اور میں نے مڈ ڈے میں بتایا تھا کہ 39,965 کے اوپر سروائیو کرے گی تو مارکیٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایون 965 کے نیچے بھی پریشر نہیں تھا, صرف تھوڑی ڈپریشن تھی, والیوم کم ہوتے اور انڈیکس ڈپریس ہوتا, کیونکہ ہم یہ بتا چکے تھے کہ پریشر جو ہے 39,488 کے نیچے ہوگا. تو لہٰذا ہم نے یہی دیکھا کہ اگر 965 کے نیچے گئی بھی مارکیٹ تو شارپ ریکوریز تھیں, اور یہ آپ کو ریڈ سرکل کے ذریعے وہ تمام جو اٹیمپٹس ہیں وہ دکھائی گئی ہیں. اس کے بعد انڈیکس نے پھر دوبارہ اپنی محنت شروع کی, اور اس نے جو سیکنڈ اٹیمپٹ اس کا تھا اس میں اس نے دوبارہ 40,216 کے پاس اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا ٹائم گزارا جو ویلیڈیٹ کرتا ہے اس لیول کو دوبارہ, اور اس کے بعد وہاں پر پازیٹیو طریقے سے ٹائم گزارا, کیونکہ وہاں سے پھر آپ دیکھیں 216 کے نیچے وہ نہیں آئی, جو اس بات کی ضمانت تھی کہ اب وہ مزید اوپر جائے گی. ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایسی صورت میں بڑا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 40,216 کے نیچے اسٹاپ لاس لگا لیں. ٹھیک ہے نا, مطلب آپ شور ہو گئے کہ اب یہ 40,216 کے نیچے نہیں آئے گی, اور اگر 40,216 کے نیچے آتی مارکیٹ تو پھر مارکیٹ 39,965 کو بھی توڑ سکتی تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں دوران مارکیٹ. بہرحال اس نے اسی لیے جو میں آپ کو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا طریقہ بتاتا ہوں وہ اسی لیے بتاتا ہوں. 40,216 کو اس نے بہت اچھا سروائیو کیا, اور اس کے بعد اگلے لیول کی طرف چلی گئی جو 40,000 میرے خیال میں 409 کا تھا, اور ہم نے وہ ہائی دیکھا اور پھر مارکیٹ وہیں کلوز ہو گئی. آج کے سیشن میں 504 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا, 31.46% والیومز زیادہ رہے, اور یہ دوسرا مسلسل بلش سیشن تھا. مگر میں اس کو تیسرا سیشن بھی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جو 38,568 کا لو بنا تھا, ہم بلز کی ایفرٹ مسلسل وہاں سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو 1786 پوائنٹ مارکیٹ گین کر چکی ہے وہاں سے 3 سیشن میں. تو یہ بڑی ایکسائٹنگ بات ہے. فورن اینڈ لوکل انویسٹرز کی آج سیلنگ تھی, گو کہ فورن انویسٹرز کے نمبرز لو ہیں,
کوئی بہت زیادہ سیلنگ نہیں تھی. لوکل فنڈز نے آج بائنگ کی ہے. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کی جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ انشاء اللہ تعالیٰ 1-2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. لوگوں کی جو رجسٹریشن فارم آ رہے ہیں تو وہ روزانہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو ہم ود ان ڈے اور 2 جو ہے اس کو کلوز کر دیں گے کراچی سیشن کو. جو بھی کراچی سیشن میں اس کو حصہ لینا چاہتا ہے وہ فوری طور پہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرے جو یہاں دیے گئے ہیں, اور ہم اس کو رجسٹریشن فارم دیں گے تاکہ وہ فل اپ کر کے ہمیں واپس بھیج سکے. ٹھیک ہے, اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہ نیوز کے حوالے سے ہے, کوئی انٹرنیشنل نیوز میں کوئی خاص نیوز نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں اگر دیکھوں کہ اوپیک چیف کہتے ہیں کہ ورسٹ از اوور فار آئل مارکیٹ, تو یہ ایک اچھی خبر ہے. تو اس سے آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی ان کو نظر آتی ہے. اس کے بعد لوکل نیوز کے حوالے سے ہمارے پاس کافی خبریں ہیں. نیپرا نے 83 پیسے مزید پاور ٹیرف پہ بڑھائے ہیں, اپروو کر دیے ہیں. ورلڈ بینک نے ہماری گروتھ ریٹ 0.5% فورکاسٹ کی ہے. اسٹیٹ بینک نے یہ اہم خبر ہے کہ بینکس کو مارگیج فائنانسنگ کے لیے زور دیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ ٹارگیٹس پورے نہیں کریں گے تو ان کو پینلٹیز لگیں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے UN میں انڈیا کو کارنر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹیررزم جو کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ریکوری آف روپیز 115 بلین فرام گیس کنزیومرز اوکیڈ. اچھا ہاں, آٹے کی پرائس میں مزید اضافہ, اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کہا ہے کہ FATF کنڈیشنز جو ہیں وہ تقریباً پوری ہو گئی ہیں. ایک آرٹیکل ہے جو میں نے یہاں پر میرے خیال میں ان کا نام بھول رہا ہوں, میرے ریحان صاحب ہے ان کا ڈان میں, تو اس آرٹیکل کو ضرور پڑھیے. از اٹ پاسبل ٹو پرسو اکنامک اسٹیبلٹی وائل ایٹ دا سیم ٹائم امپیرٹنگ میسو والیٹیلٹی ٹو دا تھیٹر آف پالیٹکس. تو ہمارے جو انویسٹرز ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور اب اپوزیشن کی بڑھتی ہوئی جو پروٹیسٹ کے حوالے سے گفتگو ہے, تو اس پہ اچھا پوائنٹ کیا ہے, اس کو آپ چاہیں تو ضرور پڑھیں. چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا جناب, آج کا سیشن تو بہت اچھا کلوز ہوا ہے, اور یقیناً وہ واضح اشارہ دے رہا ہے کہ اس وقت مارکیٹ انڈر بلز کنٹرول ہے. اب دیکھیے یہاں پر میں ہمیشہ اپنے مطلب کو واضح کرتا ہوا چلتا ہوں. میں مارکیٹ کو بلش ابھی بھی نہیں کہہ رہا. دی شارٹ ٹرم ٹرینڈ از انڈر کمپلیٹ کنٹرول آف بلز, بٹ دی ٹرینڈ انڈیکیٹر جو انڈیکس کے ٹرینڈ کو اسٹیبلش کرتے ہیں وہ ابھی بھی بلش نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ جو اسٹیبل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ 1 دن یا 2 دن مارکیٹ اوپر جائے تو وہ فوراً بلش ہو جائیں, 1-2 دن نیچے جائے تو فوراً بیئرش ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو یہاں پر بات ہو رہی ہے انڈر ٹوٹل کنٹرول آف بلز, یہ ہم اپنی اس شارٹ ویو کی بات کر رہے ہیں جو 1786 پوائنٹ کی اب تک بن چکی ہے, اور اس کے حوالے سے یہ بات کیا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پر میں نے یہاں بتایا ہے کہ جو مڈل آف دا سیشن میں پروفٹ ٹیکنگ تھی وہ آبویس تھی کیونکہ ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا تھا. یہ بات پہلے ہم نے ڈسکس کر لی. اس کے بعد بلز کو ہم نے نئی انرجی کے ساتھ دیکھا. اب یہ کیوں نئی انرجی کے ساتھ آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا, پروفٹ ٹیکنگ کی. جب انڈیکس اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے تو اس میں نئی انرجی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے جب کریکٹ کیا اپنے آپ کو اور 39,965 کو آنر کیا تو وہ انرجی کی صورت میں ہمیں پھر بہترین کلوزنگ کی شکل میں نظر آ گیا. ٹھیک ہے, تو
اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 39,965 از گوئنگ ٹو ورک ایز اے باٹم فار میڈیم ٹرم ٹریڈرس، کیونکہ اب اگر کوئی سیلنگ کا اندیشہ میڈیم ٹرم ٹریڈر کو ہونا چاہیے تو وہ 39,965 کے نیچے ہونا چاہیے، جبکہ شارٹ ٹرم ٹریڈر جو ہیں وہ 40,135 کے نیچے اپنا اسٹاپ لاس لیں گے آغاز کے ساتھ، اور پھر لیول بائی لیول اس کو آگے لے کے جائیں گے 40,347، پھر 40,409، پھر 40,514، کیونکہ ہم ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں 40,615 کو. اینڈ دس ول ہیپن اف انڈیکس ٹریڈز اینڈ سسٹینز ابو 40,409. 40,409 کے اوپر اگر یہ رکتا ہے، دیکھیے عام طور پہ آغاز جو ہوتا ہے وہ کیونکہ جس طرح ابھی مارکیٹ بند ہوئی ہے تو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں پوری رات واٹس ایپ پہ صرف اور صرف ڈسکشنز کرتے رہیں گے، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. اس کے بعد صبح جو ان کا کنکلوژن ہوگا وہ پری اوپننگ میں نظر آئے گا. تو پری اوپننگ جو ہوگا وہ ایک والیٹائل سچویشن لے کر آتا ہے، مارکیٹ زور سے اوپر جاتی ہے یا زور سے نیچے جاتی ہے، تو میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو میرا جو موقف یہاں ہوتا ہے کہ 40,409 کے اوپر مارکیٹ رکے تو پری اوپننگ والیٹیلٹی کے بعد اگر مارکیٹ 40,409 کے اوپر رکتی ہے تو پھر میرا ٹارگٹ 40,615 ہے، اور بات یہاں تک رکے گی نہیں. اگر بلز کا مومنٹم برقرار رہا تو پھر ہم 40,790 760 تک کے ایریا کو چیز کریں گے، مگر ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم 40,615 کے نیچے سٹاپ لاس لگائیں، تاکہ کیونکہ 40,615 ایک اسٹرانگ لیول ہے، اگر وہاں پر کوئی ایگزاسشن ہو تو ہم پروفٹ میں باہر نکلیں. پچھلی کال میں نے ایک بات کہی تھی جس کو میں یہاں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ 1786 پوائنٹ ہم گین کر چکے، تقریباً 3 کنسیکیٹو سیشن بن چکے جس میں بلز ایفرٹ کر رہے ہیں، اور کل امید ہم کر رہے ہیں کہ 40,615 بھی جائے گا یا 40,790 تک بھی جائے گا. تو جب مسلسل اتنی ایفرٹ بلز کریں گے تو بلز کا حق بنتا ہے کہ وہ تھکیں بھی، ایگزاسٹ کریں. اب بلز کے ایگزاسٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ انٹراڈے کریکشن، جو آپ نے آج دیکھا، اس کو ہم انٹراڈے کریکشن کہتے ہیں، کہ مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے اور پھر دوبارہ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے. دوسری کریکشن یہ ہوتی ہے کہ فل سیشن کا کریکشن ہوتا ہے، مطلب یہ کہ مارکیٹ نے کوئی ہائی بنایا اور پھر وہاں سے 300 پوائنٹ 200 پوائنٹ کی جو ہے نیچے جا کے کلوز ہو گئی، اور اگلے دن پھر 200 پوائنٹ نیچے جا کے پھر دوبارہ اس نے اپنے آپ کو باؤنس کیا، تو وہ بھی ایک کریکشن ہوتی ہے. تو یہ کریکشن کے 2 طریقے عام طور پہ ہوتے ہیں. تو ہم کریکشن کی پاسبلٹی کو برقرار دیکھتے ہیں. کل کی کال میں بھی میں نے آپ کو اسی ایریا سے احتیاط کرنے کو کہا تھا، آج بھی اسی ایریا سے احتیاط کرنے کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب تک تو ہم آرام سے چل رہے تھے، اب ہم اس ایریا میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. تو جناب یہ جو کریکشن ہوگی اس میں شارٹ ٹرم ٹریڈرز تو پروفٹ ٹیکنگ کرے. اگر فرض کیجئے، دیکھیے میں ٹیکنیکل انالیسس کر رہا ہوں، جوتش نہیں کر رہا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لازمی کریکشن ہوگی، لازمی کریکشن ہوگی. میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. کوئی ایسا فنڈامنٹل ہم کو ملتا ہے مارکیٹ کا اسٹرانگ، جیسے کوئی بہت اچھے رزلٹ کسی کے آ جائیں، یا کوئی ایسی خبر آ جائے، یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سبسڈی آ جائے، یا کوئی بھی ایسی بات آ جائے، تو مارکیٹ کریکشن کو بھول کے یہاں سے 1000 پوائنٹ اوپر بھی جا سکتی ہے، مومنٹم چینج ہو جائے گا. اور اس وقت میں آپ کو باوجود اس کے کہ یہ جو ساری باتیں کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں جناب بلش ہو جاؤ. آپ کہو گے یار تم تو کہہ رہے تھے کریکٹ کرنے کی بات. تو اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، بند مت کر لیں. جو آدمی اسٹاک میں ٹریڈ کرتا ہے اس کا ویژن اور ذہن کھلا ہونا چاہیے، اور اس کو ٹرینڈ کو فرینڈ بنانا چاہیے. تو اگر کوئی ایسی فنڈامنٹل ہیپننگ ہوتی ہے تو کریکشن کی جو پاسبلٹی ہے وہ وائپ آف ہو جائے گی اور مارکیٹ اوپر نکل جائے گی. ٹیل یو دیٹ. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس ایریا میں مارکیٹ کچھ کریکشن لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو وی ایز اے ٹریڈر انڈرسٹینڈ کہ چاہے بلز ہوں یا بیئرز ہوں، جو نئی انرجی ہوتی ہے وہ
ब्रीथिंग टाइम मांगती है, जिसको हम करेक्शन कहते हैं, और वो हमें बेनिफिट करती है रीस्केजुअल पोर्टफोलियो करने के लिए या बाइंग बैक करने के लिए अगर हमने प्रॉफिट टेकिंग की है। ठीक है, तो ये मेरे ख़्याल में ये कोई परेशानी की बात नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता करे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है कॉल को शेयर करें। कॉल को शेयर करने की रिक्वेस्ट मैं इसलिए भी करता हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि अगर मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही हो जिसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो हम सोशल मीडिया पे और हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको बताते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया 11 सितंबर को हमने लेटर पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे, तो आप लोग भी अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और मैं कल थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं रात स्क्रिप्ट पे पूरी तरह काम नहीं कर पाया था और कुछ स्टॉक्स मैं पोस्ट नहीं कर पाया था फेसबुक पे। उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आज फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा, उस पे आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो लोग स्टॉक्स देखना चाहते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स जो मेरे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सवाल करने में कोई हेजिटेशन मत रखें। सवाल करने में कोई हेजिटेशन मत रखें। मैं हमेशा तैयार हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि मैं चाहता हूं कि जो मेंबर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनकी ट्रेडिंग में कोई एरर ना हो। तो कहीं कोई गलती होती है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मेरी समझ में ना आए, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए, तो बिला झिझक मुझसे पूछिए। कोई इसमें आर नहीं है, मैं एक नहीं 10 दफ़ा ये बात समझा सकता हूँ। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे और कामयाब करे। शुक्रिया।